اب جو قابل غور نقطہ عزیزان محترم اس آیت کے اندر وہ یہ کہ آپ نیکی کب کرتے ہیں؟ کہ جب خدا کی جانب سے آپ کو نعمتیں عطا ہوتی ہے. یہ جو نعمت ہے انسان کو پروردگار عالم کی جانب سے عطا ہوئی ہے، جس کے بارے میں پروردگار عالم سورہ مبارکہ نحل میں کہتا ہے، اور قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ خدا نے یہ فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ تمہارے لیے قابل شمار نہیں. اچھا، آج کی اکنامکس الگ طرح سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتی ہے. وہ جو اکنامکس کے اعتبار سے ذرا بھی شغف رکھتے پڑھتے وہ جانتے اس بات کو کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے، ماہر معاشیات جو ہے اکنامکس یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسان کی نیڈ زیادہ ہے، انسان کی ڈیزائر زیادہ ہے، مگر جو وسائل ہے، جو نعمتیں ہیں وہ کمتر ہے. نتیجے کے اندر یہ جو پوری دنیا میں لوٹ سوٹ لگی ہوئی ہے اور سپلائی اور ڈیمانڈ کا گیم لگا ہوا ہے، کہیں پر اناج کم ہو جاتا ہے، کہیں پر کوئی اور وسائل کم ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ وسائل کی کمی کا مسئلہ ہے. قرآن بالکل برعکس بات کہہ رہا ہے، فرمایا یہ وسائل کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے، وسائل زیادہ ہے تم کم ہو. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یعنی تم گننے والے بن جاؤ. ساری کی ساری انسانیت گننا شمار کرنا شروع کرے، یہ نعمتیں خدا کو گن نہیں سکتے. خدا کہہ رہا ہے کہ تم کم ہو، نعمتیں انلیمیٹڈ ہیں. اور آج کی معیشت یہ کہتے ہوئے نظر آ رہی ہے ہم بڑھ گئے ہیں، نعمتیں کم ہو گئی ہے. لہذا قرآن سے بالکل تضاد ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ پروردگار عالم نے نعمتیں کم پیدا نہیں کی ہے، نعمتوں کے استعمال کرنے والے ان وسائل کی تقسیم کے اندر افراد کے شکار نظر آ رہے ہیں. لہٰذا جو نظام زندگی پروردگار عالم نے عطا کیا ہے، اگر اس نظام زندگی کو فالو کیا جائے، اس نظام زندگی کے پیچھے چلا جائے، تو پروردگار عالم نے اس طریقے سے گردش مال اور اکنامک سسٹم کا وجود رکھا ہے اپنے سارے اسلامی احکام کے اندر کہ اگر گردش کرتی ہوئی یہ سارے وسائل نظر آئے، ایک سے دوسرے ہاتھ تک صحیح انداز تک منتقل ہوتے ہوئے نظر آئے، تو خدا کہہ رہا ہے کہ تم نعمتوں کو گننا چاہو گے، نعمتیں گننے والے ختم ہو جائیں گے، نعمتوں کا گننا ختم نہیں ہو سکتا. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد.